نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلم شخصیات کی نظر میں۔ سامعین محترم، سچائی اپنا آپ منوا کر رہتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دن ہو اور کوئی آفتاب کا انکار کرے، سورج ہو اور کوئی اس کی تابانی کا انکار کرے، 14ویں رات کی چاند ہو اور کوئی اس کی چاندنی کا انکار کرے، دریا اور سمندر ہوں اور کوئی اس کی جولانی کا انکار کرے، ہوا ہو اور کوئی اس کی روانی کا انکار کرے، آگ ہو اور کوئی اس کے جھلسانے کا انکار کرے، گلستان ہو اور کوئی اس کی خوشنوئی کا انکار کرے، رنگ برنگی پھول ہوں اور کوئی اس کی رعنائی کا انکار کرے۔ بالکل اسی طرح امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محبوب رب کبریا، ساقی کوثر، شافع محشر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو اور کوئی ذی شعور غیر متعصب انسان ان کے بے شمار اور بے حساب فضائل و شمائل اور محاسن و کمالات کا انکار کرے، یہ بھی ممکن نہیں۔ محترم سامعین کرام، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے وہ عظیم انسان ہیں جن کی صداقت، امانت اور دیانت کا اقرار صرف ان کے ماننے والوں نے ہی نہیں بلکہ جانی دشمن بھی کرتے تھے۔ میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کے چاہنے والے ہر مذہب و ملت، ہر ملک اور ہر طبقے میں موجود ہیں۔ میرے آقا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، جب آپ کا ذکر مبارک ہوتا ہے پوری انسانیت کی گردنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کی پاداش میں احتراماً جھک جاتی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، آپ کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آپ نے ہی نکالا ہے۔ غرق بحر عصیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے ہم گناہگاروں کو تو آپ ہی نے سنبھالا ہے۔ ان کی ایک نظر سے قبل، ان کی ایک نظر کے بعد ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے۔ صرف اتنا سمجھی ہے عقل، ٹھوکریں کھا کر ان کی منزل رفعت رفعتوں سے بالا ہے۔ برادران مکرم، وقت کی نزاکت میرے پیش نظر ہے۔ آئیے اب ذرا ان مشہور و معروف غیر مسلم شخصیات میں سے چند کے اقوالات سنتے ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے بارے میں اظہار خیال فرمایا ہے۔ چنانچہ مشہور غیر مسلم برنارڈ شاہ کہتے ہیں، میں نے اس عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا، وہ حیران کن شخصیت ہے۔ میری رائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا نجات دہندہ ماننا چاہیے۔ معروف غیر مسلم تھامس کارلائل نے کہا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام براہ راست فطرت دل کی آواز ہے، اس کے مقابلے میں باقی جو کچھ ہے ہوا سے ہلکا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کہتا ہے، مذہبی شخصیات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین شخصیت ہیں۔ مشہور ہندو دیوان چند شرما کہتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم اور مہربانی کے پیکر ہیں، ان کے مقدس وجود کے اثر کو محسوس کیے بغیر کوئی شخص رہ نہیں سکتا اور کبھی کوئی انہیں بھول نہیں سکتا۔ مائیکل ہارٹ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ عالم کی واحد وہ ہستی اور مذہبی دنیاوی دونوں سطحوں پر حد انتہا تک کامیاب ہوئے۔ مسٹر کلاک کہتے ہیں،
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یہ خوبی ملی ہے کہ اس میں وہ تمام اچھی باتیں موجود ہیں جو دیگر مذاہب میں نہیں پا جاتی۔ مشہور ہندوستانی شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یوں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں: عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ مغربی دانشور آرنلڈ ٹوائن لکھتے ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے انسانوں میں رنگ و نسل اور طبقاتی امتیاز کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ کسی مذہب نے اس سے بڑی کامیابی حاصل نہیں کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو نصیب ہوئی۔ آج کی دنیا جس ضرورت کے لیے رو رہی ہے اسے صرف اور صرف مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ جولز میرمین کہتے ہیں: تاریخ عالم کے عظیم ترین لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کوئی اور نہیں۔ موہن داس گاندھی نے کہا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے علم و حکمت کا خزانہ ہیں۔ مشہور مغربی مورخ جان ولیم ڈریپر نے کہا: نسل انسانی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قداور ہستی نے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ معروف مستشرق RVCD وڈلے کہتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے جنہوں نے ایک جہان کو بدل ڈالا لیکن اپنا مثالی طرز زندگی وہی رکھا۔ مسٹر گبن کہتے ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شک و شبہ اور ابہام سے پاک ہے اور قرآن توحید الہی کی عظیم الشان شہادت ہے۔ سٹیلے لین پول نے کہا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اور ولولہ ایک انتہائی بلند اور مقدس مشن کے لیے وقف تھا۔ وہ خدائے واحد کے سچے پیغمبر تھے، انہیں یہ حقیقت زندگی کی آخری سانس تک ایک ایک لمحہ یاد رہی۔ ریونڈ سمتھ لکھتے ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسر تھے بغیر کیسری لشکروں کے، مذہبی مقدس تھے بغیر ظاہری آن بان کے، نہ ان کا کوئی باڈی گارڈ تھا نہ محل و محلات۔ اگر کسی بھی شخص کو یہ کہنے کا حق پہنچتا تھا کہ وہ خدائی حکومت قائم کر رہا ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مسٹر ڈینس نے کہا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تہذیب کو مٹنے سے بچا لیا۔ ممتاز مغربی اسکالر مانسیور ریفل کہتے ہیں: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو مفید احکام دیے ہیں کسی نے نہیں دیے، یہ عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہیں۔ معروف غیر مسلم لیمرٹین کہتے ہیں: عظیم مفکر، بلند پایا خطیب، پیغمبر، قانون ساز، سپہ سالار، تصورات اور عقائد کا فاتح، سچے نظریہ حیات کو قائم کرنے والا، باطل خدوں اور صنم پرستی وہم پرستی کو مٹانے والا، 210 دنیاوی سلطنتوں کا بانی اور ان پر ایک آسمانی روحانی بادشاہت کا نقیب، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانی عظمت کو ناپنے کے جتنے پیمانے لا سکتے ہو لے آؤ اور پھر خود سے پوچھو کیا دنیا میں اس سے بڑا انسان بھی کوئی گزرا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاضرین محترم، میرے پاس فقط چند ساعات مستعار ہیں لیکن دل عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہے، زبان توصیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مشک بار ہے۔ اس بزم سعید میں محبان رسول بھرما کے بھرمار ہے، توجہ سے نہ سننے والوں کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے۔ اجر و ثواب کا ان سے وعدہ ہے جن کے دل و دماغ بیدار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، غیر مسلم مداح رسول کی ایک طویل فہرست لگاتار ہے، ان سب کے اقوال نقل کرنا اس مختصر سی وقت میں نہایت دشوار ہے۔ ان میں سے کن کن کا نام لوں، کن کن کا نام نہ لوں، ذہن میں ایک خلفشار ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و رفعت اور عظمت کو دیکھ کر عقل انسانی حیران و پریشان ہے۔ مشہور ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ نذرانہ کہا۔ وہ کہتے ہیں: وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا آج تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک
رکھو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔